دنیا کے اکثر حصوں پر خلافت عثمانیہ کا سکہ چلتا رہا. سلطنت عثمانیہ کے فرما روا جو تھے نا وہ حکومت کرتے رہے. اب ارطغرل غازی جو ہے جو اس پوری سلطنت کا بانی سمجھا جاتا ہے اور پھر اس کا والد سلیمان شاہ. اب ارطغرل غازی کا جو آگے بیٹا ہے جس کو عثمان غازی کہا جاتا ہے, جس کے نام پر یہ سلطنت عثمانیہ بنی, خلافت عثمانیہ جس کو کہا جاتا ہے. دنیا کے اکثر بر اعظم پر اس کا سکہ چلتا تھا, حکومت چلتی تھی, اور اس کے فرما روا کو خلیفہ وقت کہا جاتا تھا. تو عثمان غازی کو جو 650 سال تک اور اس کی نسل کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی. آپ سوچ سکتے ہیں 650 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ انہوں نے دنیا کے اکثر حصوں پر حکومت کی ہے. اس کے پیچھے سبب کیا ہے, اس کے پیچھے ایسی وجہ اور علت کیا ہے, ریزن کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی نسل کو یہ حکومت عطا کی. تو فرماتے ہیں کہ ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان غازی ایک دفعہ سفر کر رہا تھا. تو سفر کرتے کرتے اچانک جو ہے وہ ایک مکان میں پہنچا. کہا کہ میں نے رات رہنا ہے. تو مکان کے مالک نے کہا یہ کمرہ ہے, آپ اس میں ٹھہرے, آپ کے لیے یہ حاضر ہے. اب جب عثمان غازی رات کو سونے لگا تو اس نے ایک الگ منظر دیکھا کہ دیوار کے ساتھ ایک کتاب ہے جو لٹکی ہوئی ہے. تو اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ کلام اللہ تھا. اب وہ سوچنے لگا کہ میں اگر اس کمرے میں سو جاؤں جس میں اللہ کا کلام دیوار کے ساتھ استادہ ہے تو یہ کلام کی شان کے لائق نہیں ہے. جس کمرے کے اندر اللہ کا قرآن موجود ہے اس کمرے کے اندر میں ٹانگیں پھیلا کر سو جاؤں یہ قرآن کی شان کے خلاف ہے. تو وہ ساری رات عثمان غازی ارطغرل غازی کا بیٹا ہاتھ باندھ کر اللہ کے قرآن کے سامنے کھڑا رہا. اور جب سحر نمودار ہوئی تو وہ اپنا سامان سفر لے کر زاد راہ لے کر چلا گیا. تو راستے میں ایک بندہ ڈھونڈتا ہوا آیا, اجنبی تھا, عثمان غازی اسے پہچانتا نہیں تھا. تو کہا جی میں تو آپ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا. عثمان غازی نے پوچھا کہ آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا میں رب کا پیغام لے کر آیا ہوں, میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. میرا رب اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ تم نے ہمارے قرآن کی عزت کی ہے, تم نے ہمارے کلام کی تکریم کی ہے. ساری رات قرآن پاک کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے اور ہم اپنے کلام کی تکریم کا تمہیں یوں کہہ لے اپنی زبان میں ہم تحفہ دینا چاہتے ہیں, انعام دینا چاہتے ہیں, ویل اور نذرانہ دینا چاہتے ہیں. اور وہ نذرانہ کیا ہے؟ نذرانہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اور آپ کی آنے والی نسل کو 600 سال 650 سال کے لیے دنیا کے اکثر حصوں کا ہم نے فرما روا بھی بنا دیا اور خلیفہ وقت بھی بنا دیا. تو یہ قرآن پاک کی تکریم کا یہ انعام اور صلہ ہے. آج قرآن پاک جب عدالت میں جائیں عدالت سے پہلے آپ کو جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں. آپ پیسے دے دیں آپ کو وہ اپنی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں, حالانکہ ان لوگوں کا اس وقوع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور جب وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں کتنی دریدہ دہنی کے ساتھ, کتنی جرت کے ساتھ وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر اور وہ پھر کہتے ہیں کہ سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. تو یہ جملہ کہتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ پھر مجھے بتائیں شکلیں بگڑیں یا نہ بگڑیں, مجھے بتائیں ایک بندہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا رہا ہے, مجھے بتائیں زمین کا پانی نیچے جائے گا یا نہیں جائے گا. مجھے بتائیں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کسی کی بیٹی کی عزت کو اچھالا جاتا ہے, صرف اسے رسوا کرنے کے لیے قرآن کے اوپر قسم اٹھائی جاتی ہے. مجھے بتائیں پھر بارشیں کیسے نازل ہو, زمینیں بنجر ہو گئی ہیں, باپ بیٹے کے خلاف کھڑا ہے, بیٹا باپ کے خلاف کھڑا ہے, نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر دی گئی, رشتوں کا تقدس نہیں رہا, خون میں وہ اپنائیت نہیں رہی, وہ تعلق اور وہ پیار نہیں رہا, رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں. ان ساری چیزوں کے پیچھے جو اصل بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کہتے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کتی.